بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کہ اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے۔ آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، جس کا تعلق پہلے باب ہی سے ہے۔ پہلا باب کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات تھی؟ خلقیہ یا خلقیہ؟ خلقیہ، خلق سے خلقیہ، خلقیہ خلق سے ہے، اخلاق سے ہے، لیکن خلق جو ہے وہ صفات خلقیہ، یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔ انہی صفات خلقیہ یعنی خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات پچھلے باب میں عمومی طور پر بیان کیا گیا۔ آج کے درس سے اور آگے جتنے بھی ابواب ہیں صفات خلقیہ کی تفصیل ہے، اور آج کی نشست میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے باب ما جاء فی خاتم النبوت، خاتم نبوت کے تعلق سے یہ باب باندھا ہے، خاتم نبوت کا بیان۔ اور شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں اس باب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ سے ہے، اور یہ اس سے پہلے باب کے فرع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقیہ میں سے یہ بیان کیا گیا پچھلے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے ختم نبوت، جو نبوت کی علامت ہے، وہ موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یہ علامت رکھی ہے۔ اور اہل علم کے اتفاق ہے کہ یہ ختم نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس بات پہ اختلاف ہوا علماء کا کہ کیا یہ پیدائشی علامت ہے یا پیدائش کے بعد میں نمودار ہوئی۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر یہ ہوتا ہے جس سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ ختم نبوت یہ جو علامت ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی اس باب میں انشاءاللہ، یہ حقیقتاً پیدائشی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثت شق الصدر، جبریل امین علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، 5 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کے لیے عبد المطلب نے بھیجا تھا، تو اس دوران ایک عجیب سا واقعہ ہوا جسے کہتے ہیں واقعات یہ حادثت شق الصدر، سینے کا کھولنا، کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے اترے اور سینے کو چاک کیا، دل نکالا اور سونے کے ایک خاص برتن میں اسے رکھو، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر دل کو واپس کر دیا۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اس وقوع کے بعد جو ہے یہ جو علامت ہے نبوت کی پیٹھ پیچھے ظاہر ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور اسی قول کی ترجیح شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کیا ختم نبوت، اس کی تفصیل آگے روایت میں آئے گی۔ یہ ایک ابھرا ہوا حصہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا حصہ جسم میں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے تھا، دونوں کندھوں کے بیچ میں، اور بائیں کندھے سے زیادہ قریب تھا، یعنی درمیان میں نہیں تھا، دونوں کندھے ہیں پیٹھ پیچھے، درمیان میں نہیں، دائیں کندھے سے زیادہ قریب، تھوڑا سا، یعنی دائیں کندھے سے ملا ہوا بھی نہیں تھا لیکن قریب دائیں کندھے کی طرف سے پیٹھ پیچھے۔ اور اس کی جو سائز ہے، حجم جو ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے زر الحجلہ، زر انڈے کو کہتے ہیں، حجلہ عام طور پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے شیخ عبد الرزاق نے فرمایا کہ کبوتر ہے، اور حقیقتاً تتر دیکھا ہے، تتر جانتے ہیں، تتر کا شکار کبھی کیا کسی نے؟ تتر نہیں کھاتے،
کھاتے ہیں؟ شکار کبھی کیا ہے؟ شکل دیکھیے، بٹیر اور چھوٹا ہوتا ہے، تتر اس سے بڑا ہوتا ہے، بٹیر چھوٹا ہوتا ہے بالکل، تتر اس سے بڑا ہوتا ہے، مرغی اور کبوتر کے بیچ کا سائز ہوتا ہے عمومی طور پہ، تو اس کے انڈے کے سائز کے برابر یہ جو زر الحجلہ ہے، یا جو ختم نبوت کی نشانی جو ہے، یہ سائز ہے۔ دیکھیں صحابہ نے، ابھی دلائل، ابھی روایت آئیں گی کس طریقے سے اب ایک نشانی ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ سائز کہاں پہ ہے، دائیں کندھے بائیں کندھے کس سے زیادہ قریب ہے، اس کا سائز کیسا ہے، آگے آگے اس کے ٹیکسچر بھی کیسا ہے، سبحان اللہ، اگر بال بھی ہیں تو وہ بھی بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ باریک بینی دیکھیں، یہ کیا حرص الصحابہ علی وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف حدیث کو محفوظ نہیں کیا، حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حول مبارک کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔ اسے کہتے ہیں صاحب، حق ادا کرنا دوستی کا، حق ادا کرنا محبت کا۔ اور پھر شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں تو آیا ہے، جیسے ہم دیکھیں گے اس کتاب میں اور دیگر کتابوں میں بھی، لیکن جو سابقہ کتابیں ہیں، تورات اور انجیل، اور ان سے پہلے جو کتابیں ہیں، ان میں بھی اس نبوت کی اس خاص علامت کا ذکر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ انشاءاللہ یعنی اہل کتاب جانتے تھے کہ ختم النبوت ہے، کہ خصوصی علامت ہے آخری نبی کی جو بھی آئے گا، اور یہ بھی یقیناً جانتے کہ عرب میں سے آئے گا، بلکہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ویسے علامات موجود ہیں اہل کتاب کے پاس، سبحان اللہ، کما یعرفون ابناءہم۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی کی علامت کے پیٹھ پیچھے دونوں کندھوں کے بیچ میں تتر یا حجرہ کے پرندے کے جو انڈے اس کے برابر کا ایک خاص ابھار ہوگا آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جیسا کہ لمبی حدیث ہے سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا بھی بڑا عجیب سا قصہ ہے، مسند احمد میں بہت لمبا قصہ ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پورا خطبہ یا پورا درس الگ سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے صرف توحید کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح توحید پہ عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنی زندگی ساری لگا دی، اپنی آزادی قربان کی، اپنے عیشت جو ہے امیر خاندان کا یعنی رہنے والا تھا، اپنے آپ کو غلامی قبول کی۔ پہلے مجوسی تھے، آگ کے پجاری، پھر بعد میں نصرانیت قبول کی کہ آگ کی عبادت غلط ہے، سچا دین کیا ہے تلاش میں رہے، جستجو میں رہے، گھر سے کوئی نکلنے نہیں دیتا تھا، مشکل سے گھر سے نکلے، نصرانی بنے، نصرانیت قبول کی، وہ بھی دیکھا کہ یہ بھی حق نہیں ہے، ان سے جا کر رہنما سے پوچھا اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ سچی توحید کیا ہوتی ہے، سچا دین کون سا ہے؟ پھر اس راہب نے مرنے سے پہلے بتایا جزیرہ عرب کی طرف جب وہاں پر آخر نبی آئے گا، اس کی علامت یہ ہوگی۔ 3 علامتیں بتائیں، میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کیسے سامان فارسی آتے ہیں، غلام بن کے بیچا جاتا ہے جزیرہ عرب صرف آنے کے لیے، مدینہ طیبہ آتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور پہلی علامت دیکھتے، تیسری علامت چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر جبہ جو ہے وہ اتار دیا، اور پتہ چل گیا کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنے جو ختم نبوت کی علامت جو ہے یہ دکھا دی۔ یہ حدیث مختصر اس کتاب میں آئے گی، اور انشاءاللہ جو تفصیل ہے ابھی اگلے دروس میں انشاءاللہ کبھی بتائیں گے۔ پہلی حدیث اس باب میں حدیث نمبر 16 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة ہے، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق ہے، ثقہ نہیں، صدوق ہے۔ صدوق اور ثقہ میں کیا فرق ہے؟ کہ ثقہ جو ہے اس کا 2 علامات ہے، عدل تام الضبط ہے، صدوق ثقہ تو ہے لیکن خفیف الضبط ہے۔ ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط الصدر و ضبط الکتاب، حافظہ چوٹی کا ہے، اور جس یعنی حدیث کی حفاظت اصل مطلوب ہے، حدیث اگر یاد ہے، حفظ ہے، تو چوٹی کا حافظہ ہے، یعنی زر و زیر میں زیر زبر میں فرق نہیں ہے، اور اگر لکھی ہوئی حدیث ہے تو اس کی کتاب کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حفظ یا تام الضبط، ٹھیک ہے نا؟ تلفظ بھی ٹھیک ہے، محفوظ بھی کیا ہوا ہے،
اپنے سینے میں بھی اور کتابی شکل میں بھی. جو خفیف الضبط ہوتا ہے جسے صدوق کہتے ہیں اس سے کم درجے کا ہوتا ہے. عدالت میں فرق نہیں ہے، عدل ہے لیکن حافظے میں تھوڑا سا استحام و ضبط سے تھوڑا سا کم ہے. تو محدثین نے ان دونوں فرق بھی رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کر لیں آج کے درس کے فوائد میں سے یہ جاننا کہ راوی ثقہ یا صدوق ہے. اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ایک روایت میں ثقہ راوی ہوتا ہے اور دوسری میں صدوق راوی ہوتا ہے، اور دونوں میں جب تعارض آ جاتا ہے تو ترجیح کس روایت کی کریں گے؟ جس میں ثقہ ہے، جس میں صدوق ہے، جس میں ثقہ ہے. تو اس کا فائدہ تب ہوتا ہے. مرجحات میں سے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. تو فرماتا ہے قال حدثنا حاتم بن اسماعیل. حاتم بن اسماعیل جو ہے صدوق ہے، یہی صدوق ہے، یعنی تھوڑا سا وہم کا شکار بھی تھا، تھوڑا سا وہم بھی ہو جاتا تھا، لیکن صدوق کے درجے پر فائز ہے. اور ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن الجعد بن عبد الرحمن، جعد بن عبد الرحمن بن اوس ثقہ ہے، اخرج اصحاب کتب الستہ الا ابن ماجہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ اخرج اصحاب کتب الستہ الا ابن ماجہ، یعنی کتنے حدیث کو تخریج کی ہے؟ 5 نے. ستہ کیوں کہا ہے؟ اس میں استثناء بھی ہے تاکہ آسانی سے پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون مستثنیٰ ہے. اصحاب کتب الستہ نے روایت کو لیا ہے سوائے ابن ماجہ کے، تو ابن ماجہ نے روایت نہیں کی. ثقہ ہے، ثقہ ہے. ان کا دوسرا نام جیسا اگلی روایت میں آئے گا، جعد بھی کہتے ہیں اور جعید بھی کہتے ہیں تصغیر سے. امام بخاری میں یہ روایت موجود ہے جعید کے نام سے، جعد کے نہیں. تو یہ بھی فائدہ نوٹ کر لیں، بعض محدثین کے ایک سے زیادہ نام ہوتا ہے اور بعض روات کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں. محدثین نے ان کے سب نام کو جمع کر کے ان کی نشاندہی کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ محدث کون ہے. کسی راوی کو جاننے کے لیے فائدہ بھی نوٹ کر لیں، کسی راوی کو جاننے کے لیے یہ جاننا لازمی ہوتا ہے کہ اس کا استاد اور شاگرد کون ہے تاکہ متعین ہو جائے، کیونکہ نام کے کئی روات کے نام ملتے جلتے ہیں، ایک ہی نام کے کئی راوی ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ہے؟ اب سفیان، بعض اوقات قال حدثنا سفیان، قال حدثنا حماد. اب کتنے سفیان کتنے حماد ہیں؟ 2 سفیان 2 حماد ہیں، سفیان بن عیینہ اور سفیان الثوری. حماد بن سلم اور حماد بن زید. تو جو 2 سفیان ہیں، جو مصنف سے زیادہ قریب ہے وہ ابن عیینہ ہے، کیونکہ سفیان الثوری پہلے ہے سند کے اوپر، یعنی جو صحابی سے زیادہ، ایک مصنف ایک صحابی ہے. اگر سفیان مصنف سے زیادہ قریب ہے، صرف سفیان لکھ حدثنا سفیان، کیا مراد ہے اس سے؟ ابن عیینہ ہے. اگر اوپر ہے تو کون ہے؟ ثوری ہے. تو اس طریقے سے یہ جاننا کہ استاد شاگرد کون ہے تو راویوں کی جو ہے تعین ہو جاتی ہے. اچھا. قال سمعت السائب ابن یزید. سائب بن یزید من صغار الصحابہ ہیں اور ان کی روایت کو کتب الستہ نے روایت کی، اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. یقول، اچھا سمعت اور حدثنا میں کیا فرق ہے؟ حدثنا اور سمعت میں، حدثنا اور سمعت میں نے ان کو سنا، یعنی براہ راست الجعد بن عبد الرحمن نے سائب بن یزید سنا. تو جعد بن عبد الرحمن کیا ٹھہرا؟ کون ہے؟ تابعی ہو گیا نا. الجعد بن الرحمن تابعی کیوں؟ کہ سمعت براہ راست سنا ہے، اس کا مطلب بیچ میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے راوی کا، تو تابعی ہے. کیوں تابعی؟ کیونکہ سائب بن یزید صحابی ہے. تو تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی کی تعریف کیا ہے؟ جس کی ملاقات، نوٹ کر، جس ملک صحابی سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی اسلام کی حالت میں، اسے تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حدثنا سے کیا مراد ہے؟ حدثنا کس نے؟ استاد نے خود حدیث بیان کی ہے سب کو. حدثنی صرف ایک کے لیے، حدثنا ہم سب کے لیے. اچھا. الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. یہ حدیث متفق علیہ حدیث بھی ہے، بخاری مسلم بھی یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کی شرح شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں ذهبت بی خالتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں اس کا نام نہیں جانتا، یعنی مجھے ان کی خالہ کون ہے نام نہیں ملا، تو نام نہیں جانتے کون ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع. سعد بن یزید یہ کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کے گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خالہ کا نام کیا ہے نہیں جانتے. فقالت، اچھا جہاں پہ جہالت ہے، سیدنا سعد بن یزید کی خالہ کون ہے؟ مجہول ہے، تو حدیث ضعیف ہے. ضعیف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ متفق علیہ حدیث ہے. پہلے بات تو یہ ہے. اچھا یہ فائدہ بھی جان لیں کہ متن کے اندر راوی کی جہالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. متن کے اندر، کیونکہ حدیث کے دو حصے ہیں، ایک سند ہے ایک متن ہے. سند میں اگر مجہول صحابی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے ثقات ہیں. اور اگر جہالت سے مراد نہیں پتہ کہ کون راوی ہے، کون روایت کر رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر حافظ الحجر فرماتے ہیں لم اقف علی اسمها، کہ مجھے ان کی خالہ، اس صحابی کی خالہ کا نام نہیں ملا، میں نہیں جانتا کون ہے، تو مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ صحابیہ ہے، خالہ ایمان کی حالت میں گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ میں جہالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری کہ متن میں ہے، کئی حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیار سے، ابو کی معروف حدیث کہ ایک شخص آ کے عرض کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے وصیت کیجیے. قال لا تغضب، قال اوصنی، قال لا تغضب، فردد مرارا، بار بار یہ فرمائے کہ غصہ مت کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ شخص کون تھا سوال کرنے والا؟ مجہول ہے، نہیں جانتے ہم کون ہے. کیا ضعیف حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے. تو متن کے اندر کون سائل ہے کون شخص ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سند میں صحابی کے علاوہ کوئی مجہول راوی ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، پتہ چل جائے جہالت کیا ہے تو، اور وہ ثقہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر حدیث ضعیف ہوتی ہے. اچھا تو سیدنا سعد بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے میری خالہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی اور یہ عرض کی کہ میرے بھانجا جو ابن اختی میرا بھانجا وجع بیمار ہے. اور بعض روایات میں آیا ہے جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ میرا بھانجا گر گیا ہے، وقع. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اس زمانے زیر زبر نہیں ہوتی تھی، تو کسی نے وجع سنا، کسی نے وقع، جس نے لکھا کسی نے، تو لفظ ملتے جو تھے، وقع یا وجع، دونوں میں فرق ہے. گر گیا، پاؤں میں چوٹ لگ گئی، جیسے حافظ الحجر بھی کہا کہ پاؤں میں چوٹ لگی ہے. تو پاؤں میں چوٹ لگنا مرض ہے کہ نہیں؟ علت تو ہے نا، بیماری تو ہے. تو مرض اور پاؤں میں چوٹ لگنا میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی تکلیف تھی مجھے، میری خالہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی. میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ترمذی میں مرض کا لفظ ہے، صحیح بخاری مسلم میں گرنے کا لفظ ہے، تو اس میں تضاد ہے، تو روایت کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی وہ روایت شاذ ہے، یہ محفوظ ہے نہیں، بلکہ اس میں زیادہ علم ہے. مرض عام ہے، خصوص طور پر کون سی مرض ہے؟ جس نے واقعہ کہا گر گیا، اس کے پاس زیادہ علم ہے اس سے جس نے مرض کی روایت کے لفظ سے روایت کیا ہے. اس لیے تعدد روایات کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں تعدد روایات کا فائدہ کیا ہے؟ زیادت العلم. کہ علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوا تو اتنی، ایک روایت ہے صرف، دو روایت اس میں ایک لفظ زیادہ ہے، تو یہ ایک لفظ جو زیادہ ہے اگر ثقہ سے ہے تو زیادہ الثقہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے اور اس میں علم میں بھی ترقی ہوتی ہے. وقوله فمسح رأسی، سعد بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب میری خالہ لے کے گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ میرے بھانجے کو تکلیف ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فمسح رأسی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. شاہ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے تلطف ہے بچوں کے ساتھ، سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بچوں پر شفقت ہے اور رحمت بچوں پر تلطف ہے. جیسا کہ کوئی شخص مریض پر ہاتھ رکھتا ہے اس کی مرض کو دیکھنے کے لیے، بخار دیکھنے کے لیے، دل کی دھڑکن دیکھنے کے لیے، تو مریض کو سکون بھی ہوتا ہے، بشرط یہ کہ عورت نہ ہو. بارک اللہ فیک، غیر محرم عورت نہ ہو، وہ اس کی ضرورت بھی ہو. ڈاکٹر اگر چیک کرتا ہے تو ضرورت کے لیے جائز ہے، ضرورت کے لیے بھی، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیرا. فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ، وہ میرے لیے برکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. برکت سے کیا مراد ہے؟ کثرت خیر کا حصول اور اس میں زیادتی. کثرت خیر اور خیر میں زیادہ ہونا جو ہے اسے برکت کہتے ہیں. اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، تو خیر سے مراد صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر اور برکات ہیں سب اس سے مراد ہے. شاہ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. بعض روایات جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، کہتے ہیں عن الجعید بن عبد الرحمن. دیکھیں صحیح بخاری میں جعید نام ہے، ترمذی میں جعد نام ہے، دونوں نام ایک شخص کے ہیں. عن جعید بن عبد الرحمن قال انه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94. ابھی جعید یا جعد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سائب بن یزید کو دیکھا جو اس حدیث کے راوی ہیں، بعد میں کسی عرصے کے بعد دیکھا. 94 سال عمر تھی. 94 سال کس کی؟ السائب بن یزید جو صحابی، جو چھوٹے صغار صحابہ میں سے تھے جن کو خالہ لے کے گئی. 94 سال عمر تھی. فقال انه قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، تندرست، چست اور مکمل جسم، معتدل جسم. معتدل سے کیا مراد؟ یعنی کمر ٹیڑھی نہیں تھی، بالکل سیدھا معتدل جسم تھا. جلدن سے کیا مراد ہے؟ کہ تر و تازہ، چست، تندرست. سبحان اللہ، 94 سال کا بزرگ. اللہ اکبر. فقال قد علمت ما متعت به سمعی و بصری الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو تندرستی اس وقت موجود ہے میرے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تندرستی نوازا ہے میرے کان، میرے آنکھوں میں اور پورے جسم میں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے سبب ہے. پھر روایت سے بخاری میں کہ ابتدا اس طریقے سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان خالتی ذهبت بی الیہ، میری خالہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی شاکن، کہ اب یہاں پر دیکھیں شاکن، وہاں پہ مرض ہے، وقع یہاں پہ شاکن، کہ میرے بھانجے کو کوئی تکلیف ہے، شکایت ہے. فادعوا له، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں خود چل کے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے کی گزارش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ شفا دیجئے، یعنی کہ تکلیفیں آپ تکلیف دور کیجئے، آپ مشکل کو چاہیں تو مشکل آسان کر دیں، آپ حاجت میں تو حاجت دے دیں. سبحان اللہ. زندگی میں یہ طریقہ تھا. وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے یہ کہا کہ اے اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ توحید ہے، اتباع سنت ہے. توحید کس لیے؟ کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ہر وقت میں، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. اور سنت کس لیے ہے؟ کہ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مانگا براہ راست اپنے رب سے مانگا، کبھی کسی نبی کے وسیلے سے نہیں مانگا، کسی نبی یا فرشتے کے صدقے سے نہیں. کبھی سنے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ابراہیم کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا جبرائیل کے صدقے میری دعا قبول فرما؟ نہیں. تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہی ہمیں تربیت
اور رہنمائی ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتے ہیں قال فدعا لی، سے بخاری کی روایت میں پھر بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائی. شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی اور ان کا جسم اس وقت تک بھی ویسے کہ ویسے جیسے جوانی میں تھا، طاقتور اور معتدل تھا، مکمل جسم. نہ تو ان میں کوئی یعنی کمر ٹیڑھی تھی، نہ کوئی ٹیڑھا پن تھا، نہ کوئی اور مشکل تھی. اور ان کی قوت سماعت اور بصر جو ہے، بینائی کی طاقت بالکل مکمل تھی، کمزوری تھی. 60 سال سے ہمارے کان جو ہے نا آہستہ آہستہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. 70 سال میں آدھے بہرے ہو جاتے ہیں. وہ اگر اس وقت عمر رہی تو 80 سال پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، اندھے گنگے بہرے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، لمن رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ دیکھا گیا کہ جو حافظ قرآن، صحیح عمل کرنے والے اور صحیح منہج والے، یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیں آپ. اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں متصف ہونا تو مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں مرتے دم تک ان کی عقل، ان کے کان، ان کے آنکھیں سلامت رہتی ہے. سبحان اللہ. صرف حافظ کافی نہیں ہے، حافظ بھی ہیں، صحیح سمجھا بھی ہے، عمل بھی ہے، اور منہج سلف، صحیح منہج ہے. حافظ ہے، صحیح سمجھ کے عمل بھی کیا ہے، اور منہج بھی صحیح ہے، سلفی منہج ہے. اور یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یعنی اس عظیم صحابی، یہ جو اتنی عمر کے باوجود بھی خوبصورت صفات اور مکمل جسامت، معتدل جسامت سے متصف تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب اور شاہ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں مدینہ میں سب سے آخری صحابی جس نے وفات پائی مدینہ میں سیدنا السائب بن یزید، یہی صحابی ہیں مدینہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے وفات پائی ہے، سیدنا السائب بن یزید رضی اللہ عنہ. سن 91 ہجری میں وفات پائی، 91 ہجری میں، اور ان کی عمر 96 سال تھی، 96. ہجرت کے وقت کتنی عمر تھی؟ ہجرت کے وقت پیدائش ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ کیا ہو گیا، حساب نہیں آتا. 5 سال، سیدھا سادہ حساب ہے یار، 5 سال تھی. 5 سال کے بچہ ہجرت کر کے جاتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص انعام سے نوازتے ہیں. صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا وقت مدینہ میں گزارتے ہیں. 91 ہجری وفات ہوتی جب ان کی عمر 96 سال ہوتی ہے. اچھا، فمسح رأسی، واپس آتے ہیں. سب سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے برکت کی. وتوضأ، تیسرے نمبر پہ نمبر لگا لیں، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، وضو کیا. فشربت من وضوئه، سیدنا صاحب فرماتے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے، جو پانی تھا وضو کا، وہ میں نے پیا. آج کل کے زمانے ہم پانی وضو کا گرا دیتے ہیں، نلکے سے یا نل سے ہم وضو کرتے ہیں، پانی بہہ جاتا گر جاتا. اس زمانے میں پانی کی بچت ہوتی تھی اور وضو خاص برتن میں کیا جاتا تھا، تو جو پانی بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں فضل الوضو. وضو اور وضو، وضو واو پہ ضمہ ہے، وضو واو پہ فتحہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وضو فعل ہے، وضو جس سے وضو کیا گیا ہے، پانی. دیکھیں زیر زبر میں فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ وضو ضمہ سے کیا ہے؟ فعل ہے. اچھا، طہور اور طہور، طہور اور طہور. الطہور شطر الایمان، حدیث ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں. طہور اور طہور میں کیا فرق ہے؟ طہور پاکیزگی ہے، فعل ہے. طہور فتحہ سے پانی، جس سے پاکیزگی کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر وضو اور وضو فتحہ سے، وضو فتحہ سے کیا ہے؟ پانی ہے. فشربت وضوءہ، اگر وضو کہتے تو غلط ہے، وضو عمل تو نہیں پیا جاتا نا، تو پانی پیا جاتا تھا، اس لیے شربت وضوءہ، پھر بس میں نے وہ پانی پیا. شاہ عبد الرزاق فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جس پانی سے وضو کیا وہ جو پانی جو بچ گیا تھا اس پانی کو پیا اس صحابی نے، اور یہ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو لگ کر یعنی اس برتن میں گرا تھا، اور یہ تبرک جو ہے یعنی برکت حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے یہ شرعی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے بھی برکت حاصل کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکت بھی حاصل کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے یعنی جو پانی بچتا ہے وضو کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو تین چیزیں یہاں پہ، ریقی ہی لعاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، شعری ہی بال، وضوء ہی وضو کا پانی، حق یہ سب حق ہے، دلت علیہ الدلائل، شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کئی دلائل ہیں کہ صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، آپ وسلم کے وضو کے پانی سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے۔ اور اکثر روایت متفق علیہ حدیث میں ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت میں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نخامہ کوئی تھوک نہیں یعنی نکالتے تھے، لے کے صحابہ کرام فوراً اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے اور اپنے چہرے کو جسم کو مل لیتے تھے، تبرکاً ببرکت ریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اتفاق ہے، اجماع ہے اہل بصیرت علماء کا کہ یہ وہ تبرک ہے یعنی برکت حاصل کرنا جو شرعاً جائز ہے، کیونکہ تبرک کے دو قسمیں ہیں، برکت حاصل کرنے کی دو قسم، ایک ہے مشروع جائز، دوسری ہے غیر مشروع ناجائز۔ جو ناجائز دو قسم ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا ہے بدعت، تفصیل انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ اور شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، لعاب مبارک سے اور پسینے سے بھی، روایت میں سے مسلم کی روایت میں آیا ہے پسینے سے بھی برکت حاصل کرتے تھے بعض صحابہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی جو بچا ہوا پانی وضو کے بعد اس سے بھی برکت حاصل کرتے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے لعاب سے یا اس کے پسینے سے یا وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اہل تصوف میں یہ بات عام ہے کہ کئی ان کے قصوں میں آیا ہے کہ فلان محدث کہ بلغم کو فلان نے پی لیا اور اس کا علم جو حدیث ہے اس میں ٹرانسفر ہو گیا بلغم کو پینے سے، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام سے بڑھ کر کون علماء موجود تھے اس زمانے میں؟ کسی تابعی نے عمل کیا تھا؟ کسی چھوٹے صاحب نے بڑے صاحب سے علم ایسے حاصل کیا تھا؟ یعنی یا تو ان کا علم صوفیوں کا علم یا تو بلغم سے ٹرانسفر ہوتا ہے یا دل سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط طریقہ ہے، اہل احوا اہل باطل بدعت کا طریقہ۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ معروف محدث فرماتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے راحت الجسد کو بھولنا پڑے گا، یعنی یہ علم راحت جسد کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا تو آرام کرے یا یہ علم حاصل کرے، دونوں برابر، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا، آپ کو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں، موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی علم کے لیے سفر کیا کہ نہیں؟ اچھا بھوک لگی تھی کہ نہیں؟ بھوک پیاس برداشت کی، لمبا سفر تھا، مشقت والا سفر تھا، یہ کس لیے؟ انما العلم بالتعلم، بارک اللہ فیک۔ پھر حدیث کا اگلا لفظ ہے وقمت خلف ظہرہ، سیدنا صاحب بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے وضو کا پانی پی لیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں پیچھے گھوم کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پیٹھ پیچھے کیوں چلا گیا؟
شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک چھوٹی سی عمر تھی کہ سنا ہوا تھا کہ خاتم النبوت میں کوئی چیز ہوتی ہے، غالباً اس وجہ سے پیچھے گئے تاکہ دیکھو ختم النبوت ہوتا کیا ہے۔ اب اس چھوٹے سے بچے نے اس علم کو محفوظ کیا کہ نہیں؟ آگے دیکھیں وصف کیسے کرتے ہیں۔ تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ختم النبوت کو دیکھا، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، بائیں طرف تھوڑا سا بائیں طرف کیوں مائل ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ درمیان میں نہیں ہے، یہ جو ختم نبوت ہے دل کی مبارک ہے، دل کی فوراً پیچھے ہے، کہ دل تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ دیکھا جائے نا، دل یہاں پہ تھوڑا سا بائیں طرف میلان ہے دل کا۔ جب شق الصدر کا واقعہ ہوا تو دل کو نکالا گیا، اس لیے سبحان اللہ کہ یہ جو نشانی علامت کی جو ہے وہ دل کے بالکل پیرالل ہے، اس کے سامنے ہے لیکن پیٹھ پیچھے ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حدیث کے اگلے الفاظ، فنظرت الى الخاتم بین کتفیہ، یعنی میں نے دیکھا، صحابی فرماتے ہیں، سعد بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے ختم النبوت کو دیکھا۔ فنظرت الى الخاتم بین کتفیہ، دونوں کندھوں کے بیچ میں نے ختم النبوت کو دیکھا، اس علامت کو دیکھا۔ شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں، اب دونوں کندھوں کے بیچ میں اس روایت میں آیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں من باب تقریب ہے، جیسے بعض عمومی طور پر کہا جائے کہاں پہ ہے، پیٹھ پیچھے ہے، ایک خبر یہ ہے، یعنی آگے نہیں پیچھے ہے۔ پیچھے کہاں پہ؟ دونوں کندھوں کے بیچ میں ہے۔ اگلا سوال، دونوں کندھوں کے درمیان میں ہے یا درمیان میں نہیں ہے؟ تیسرا وصف پھر آتا ہے کہ بائیں کندھے سے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر ان روایات میں کہیں پر بھی یعنی اس طریقے سے کوئی الفاظ ہیں تو تضاد نہیں ہے یہ۔ اب پیٹھ پیچھے بھی صحیح ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں، یعنی پیٹھ پیچھے نیچے کو نہیں بلکہ کندھوں کے بیچ میں ہے۔ اب بائیں کندھے سے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ علم ہے، تو ہر روایت میں تفصیل آپ کو ایک نئی انفارمیشن ملے گی۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں سیدنا السائب رضی اللہ عنہ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، میں نے دیکھا کہ یہ ختم نبوت جو ہے یہ حجلہ پرندہ، جیسے میں نے کہا کہ تتر جو پرندہ ہے جو کبوتر اور مرغے کے بیچ کا سائز ہے اس پرندے کا، اس کے جو انڈا ہے اس حجلہ کا جو ہے، تتر کا جو انڈا ہے، اس کے سائز کا یہ ختم نبوت ہے۔ اور دوسری روایت میں بیت الحمامہ بھی کہا گیا ہے، کبوتر کے انڈے کے مانند، یعنی سائز جو ہے کبوتر کا انڈا ہو یا تتر جو حجلہ کا انڈا ہو، دونوں پرندوں کے انڈوں کے سائز جو ہے اتنی سائز تھا ختم نبوت کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی، سعید بن یعقوب الطالقانی ثقہ ہیں، اصحاب کتب ستہ نے روایت کو لیا ہے۔ قال حدثنا ایوب بن جابر، ایوب بن جابر ضعیف ہے، یہ راوی جو ہے ضعیف راوی ہیں۔ ایوب بن جابر بن سیار، ایوب بن جابر بن سیار پورا نام ہے، وہ ضعیف ہے۔ عن سماک بن حرب، سماک بن حرب صدوق ہے، امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے، اور باقی 5 حدیثین نے بھی اصحاب کتب الستہ کی روایت کی، یعنی اخرج اصحاب کتب الستہ والبخاری تعلیقاً،
یعنی بخاری بغیر سند بیان کرتے ہوئے تعلیقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی سند اس راوی کے بعد سند کو گرا دیا ہے، سماک ابن حرب کے بعد اگلی سند بیان نہیں کی ہے، اسے کہتے ہیں تعلیقاً. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتب الستہ نے، اصحاب کتب الستہ روایت کو لیا ہے. قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيض الحمامة. اس حدیث کی شرح میں فضل الشیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں رأيت الخاتم یعنی خاتم النبوة بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کندھوں کے بیچ میں، یہ گزر چکا ہے. وقول غدتن، غدہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ گلینڈ کو کہتے ہیں انگلش میں، گلینڈ یعنی ایک نرم گوشت نما ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسے غدہ کہتے ہیں. شکل یعنی ٹیکسچر کی بات ہو رہی ہے، غدہ ٹیکسچر کو کہتے ہیں، یعنی جسے کہ چھو کے بندہ دیکھتا ہے کہ کیسے نرم ہے کہ سخت ہے، تو نرم ہے، گوشت نما نرم ہے. جیسے اگر ہاتھ سے اسے چھوا جائے تو اس میں حرکت نظر آتی ہے اندر کی طرف، یعنی سخت نہیں، نرم ہے. وقول حمراء، حمراء سے کیا مراد ہے؟ رنگ سرخ، لال سرخ تھا. مثل بیض الحمامتی یعنی سائز کتنا تھا؟ جیسا کہ کبوتر کا انڈا ہے. تو اس روایت کبوتر کا انڈا ہے. پہلی روایت میں بیض زر الحجلہ، زر انڈوں کہتے ہیں، بیض زر دیکھیں کثرت، روایت سے کثرت علم ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے بعض روایات میں آیا ہے کہ کالے رنگ ہے، بعض میں سبز رنگ آیا ہے. یہ سارے کے سارے روایات صحیح نہیں ہیں. شاہ عبد الرزاق اللہ فرماتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ یہی ہے جو اس حدیث میں جس کو بیان کیا گیا ہے. جی ہاں، جو ثابت ہے مجھے بتاؤں گا. شیخ صاحب فرماتے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سرخ رنگ بھی ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ جسم کا جو رنگ ہے، کوئی اور رنگ نہیں تھا. یعنی سرخ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ایوب بن جابر بن سیار ضعیف راوی ہیں. تو پھر باقی لفظ کیوں ٹھیک ہے؟ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ، دیکھیں سند دوسری ہے. امام مسلم فرماتے ہیں، جو سند امام مسلم کی ہے، من طریق عبداللہ عن اسرائیل عن سماک ابن حرب، ولفظه پھر سیدنا جابر بن سمرہ راوی ہیں. اس روایت کا لفظ ہے رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. انڈے کا سائز تو آ گیا لیکن کلر کیا ہے؟ یشبہ جسدہ، سرخ نہیں ہے. سرخ والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. جو ترمذی میں، جو صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ اس میں رنگ جو ہے وہ ویسے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم کا رنگ تھا. جسم میں کیا رنگ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سفید، سرخ مائل. تو جس نے احمر کہا ہے مکمل سرخ نہیں تھا، کہیں پہ سرخ نظر آئے گا تو اس نے مکمل احمر کہہ دیا، حمرا. تو صحیح قول یہ ہے کہ سرخ نہیں تھا لیکن گورا تھا، سرخی امیز تھوڑا سا تھا لیکن تھا گورا. اتنا کافی ہے کیونکہ اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی حدیث نمبر 18 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صفات کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خاتم النبوہ کے تعلق سے چند اہم صفات ہم نے سنی ان احادیث میں. خاتم النبوت کا جو صفات نوٹ کر لیں جو آج ہم نے دیکھی ہیں. سب سے پہلے کیا صفت تھی؟ جی
نہ یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے پہلے کہ جگہ ایک آرام سے یعنی تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے آسانی سے. سب سے پہلے ختم نبوت نبوت کی علامت ہے. یعنی اس کا فائدہ کیا ہے جاننے کا؟ یعنی نبوت کے ختم کی علامت، یعنی جن کے پاس یہ علامت ہوگی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ختم نبوت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 کہاں پہ ہے؟ پیٹھ پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا، پیٹھ پیچھے ہے، یعنی آگے نہیں ہے بلکہ پیچھے ہے. تیسری پیٹھ پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھی دونوں کندھوں کے بیچ میں ہے. پانچویں بائیں کندھے سے زیادہ قریب ہے. چھٹی شروع سے پہلی ختم نبوت کی علامت ہے. دوسری پیچھے ہے یعنی آگے نہیں ہے. تیسری پیٹھ کے پیچھے ہے، کمر کے پیچھے نہیں یا پیٹ کے پیچھے نہیں، پیٹھ کے پیچھے ہے. چوتھی دونوں کندھوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ پیٹھ بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے. مزید دونوں کندھوں کے بیچ میں ہے. پانچویں علامت بائیں کندھے سے زیادہ قریب ہے. چھٹی علامت سائز تتر کے انڈا یا کبوتر کے انڈے کے برابر کا سائز ہے. ساتویں صفت ٹیکسچر نرم ہے. ٹھیک ہے نا. کل غد یعنی نرم ہے، یعنی سخت نہیں، ہڈی نما نہیں ہے، سخت نہیں ہے، گوشت کے ٹکڑے جیسا نرم ہے. آٹھویں صفت رنگ، سکین کا کلر جو ہے اس غدے کا بھی ہے، اس یعنی ختم نبوت کا بھی جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم کا رنگ تھا، گورا سرخی آمیز. کتنے صفات ہیں؟ 8. اگر درس میں کچھ اور بھی صفات ہیں انشاءاللہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. یہ 8 نوٹ کر لیں تاکہ آسانی سے ہم اگلے درس میں جو باقی ہیں اس کو بیان کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.